آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ ہم آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 سے ہم آغاز کریں گے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ پرانے ہیں اور یا نئے بھی شامل ہوئے ہیں تو آپ پرانے لیکچرز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، تمام میرے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ اویلیبل ہیں۔ اور دوسرا آپ کو میں نے یہ کہنا تھا کہ کوشش کیجیے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ضرور مدد کیا کریں۔ اور یہ ہمارا جو جوائننگ لنک ہے وہ سیم ہی لنک ہوتا ہے، آپ اس کو چاہیں تو سیو بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹ کو چینج کر کے آپ کسی کو آگے ریفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اینی وے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا جو پچھلا ٹاپک تھا، جو پچھلا رکوع تھا ہم نے لاسٹ ویک میں کیا تھا، تو ہم نے اس میں جو فرعون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا ہم اس پہ جو ہے وہ تمام ڈسکشنز جو ہیں وہ ہم کر رہے تھے۔ اور اس میں ہمیں جو چیز خاص طور پہ ہم نے ایک چیز کو دیکھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں ان کو دعوت دی اور انہوں نے جو ہے اس کے بعد فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ تو صریح تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ صریح جادو ہے، اور اس کے حوالے سے اس نے پورے اپنے ملک میں منادی کرائی، اور باقی تمام کے تمام ان کے سرداروں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا توڑ اپنے ہی جو پائی کے جادوگر ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جب تمام کے تمام جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں کو بلانے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے سامنے خاص طور پہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی تھی کہ وہ جو جادوگر تھے وہ پہلے اپنے لیے انعام کے طلبگار تھے فرعون سے، یعنی کہ وہ اپنے معاملے میں بہت زیادہ اپنے پروفیشن میں پروفیشنل تھے، اور اس کے بعد وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے کہ جب ہم جیت جائیں گے اور ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ کیا انعام ملے گا، جس پر انہوں نے کہا کہ تم جو میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسرا رویہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایمان کی جو طاقت تھی، کہ جس وقت حضرت موسیٰ نے وہاں پر اپنا وہ تمام کے تمام جو دیکھے انہوں نے جو بھی اپنا رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پھینکا اور وہ اژدہا بن کے اس نے ان تمام جو وہ ڈھکوسلا انہوں نے تیار کیا تھا ان جادوگروں نے، یعنی کہ قرآن کے الفاظ سے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ بیسکلی ایک طلسم تھا، یا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظروں کا دھوکا تھا، جو لوگوں کو ایک چیز نظر آ رہی تھی، اور اس کے بعد وہ جادوگر جو ہیں وہ اس بات کو پہچان گئے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت حضرت موسیٰ کر رہی ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ایک ریئل میں سپر نیچر پاور جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ جس کے بعد انہوں نے ایمان کو حاصل کیا، حضرت موسیٰ کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد وہ ان کے ایمان کی طاقت اس لیول پہ پہنچ گئی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو ایمان اللہ یعنی کہ حضرت موسیٰ کی اس دعوت کو قبول کیا، تو فرعون نے ان سے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایسا کیوں کر لیا ہے؟ اور اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں جب ایمان ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ہم تو ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا اور میں تمہارے مخالف سے تمہارے بازوؤں، ہاتھ اور پاؤں کو کاٹوں گا۔ تو اس پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑ جائے گا، یعنی کہ ایمان کی وہ طاقت کا وہ اظہار ہوا کہ ہم اگر مر بھی جائیں گے تو ہمیں تو مرنا ہے، آج نہیں تو ہم نے کل ہی مرنا ہے، لیکن ہم مرنا مسلمان ہو کر چاہتے ہیں، جس سے ہماری ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ تو ہم نے جو چیز وہاں پہ انڈرسٹینڈ کی تھی کہ ہمارے لیے بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جب حق بات انسان کے سامنے آ جائے تو اس کے بعد چاہے کوئی بھی تعصب ہو، کوئی بھی انسان کی کوئی خاص جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مکتب فکر سے وابستگی ہو، تو اس کو پس پش ڈال کر انسان کو ایمان کی طاقت کے اوپر رہنا چاہیے۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے آگے چل رہا ہے، تو ہم آگے کا آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملاء، اور بولے سردار، یعنی کہ اب اس ایونٹ کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ہم نے مرنا تو مسلمان ہی ہے، تو انہوں نے کہا، اب سرداروں نے کہا، من قومی فرعون، من سے قوم فرعون کی قوم سے، آتذرو، کیا تو چھوڑ رہا ہے موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد کریں، فیہ من الارض، زمین میں، ویذرک، اور وہ چھوڑ دے تجھے، وآلہتک، اور تیرے معبود کو۔ قالا، اس نے کہا، سنقتل، ہم ان قریب قتل کر ڈالیں گے، ابناءہم، ان کے بیٹے، ونستحیی، اور زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم، اور ان کی عورتوں کو، یعنی کہ ان کی جو لڑکیاں ہیں یا بیٹیاں ہیں ان کو، وَإِنَّا، اور ہم، فوقہم، ان پر، قاہرون، ایک قہر ڈھائیں گے، ان کے زوردار طریقے سے ان کے اوپر جو ہے قاہر بن کر جو ہے، یا ہم ان کے اوپر قہر جو ہے وہ ان کے اوپر ڈھائیں گے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ اس میں ایک سردار جو تھے ان کی قوم کے سرداروں نے اب
ظاہری بات ہے کہ وہ اس سارے ایونٹ میں جب تمام جادوگر جو ہیں وہ ایمان لے کر آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اگر اس طرح سے تمام لوگوں میں ایک جب چیز ڈپلیکیٹ ہوگی اور لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ یہ لوگ جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنے پروفیشنلز لوگ بھی اگر موسیٰ کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں تو اس کے بعد تو ہم لوگ کسی بھی صورت میں بچ نہیں پائیں گے. تو انہوں نے فرعون کو کہا کہ آپ جو ہے آتذر، کیا تو چھوڑ رہا ہے موسیٰ و قوم اور اس کی قوم کو لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں، یذرک، اور وہ چھوڑ دیں وہ الہاتک، اور تیرے معبود کو. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ فرعون جو تھے، یہ لوگ جو تھے یہ سورج دیوتا یعنی کہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور جو فرعون تھا اس نے اپنے آپ کو سورج کا اوتار جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ میں جو ہوں اس دنیا میں یہاں پر اس کا اوتار بن کر جو ہے وہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ چلاتا ہوں. اور اس نے بھی ایک قسم کا خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ کیا ہوا تھا. یعنی کہ اس کی آپ مثال اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے ہمارے ایون معاشرے میں بھی بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے بزرگوں کے نام جو ہے وہ منتخب کر لیتے ہیں کہ جس سے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کچھ سپر نیچرل یا ڈیوائن پاورز جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی تمام جو خدائی ہے اس کے اندر وہ کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، کہیں پر کوئی زندگی دنیا کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمیں معلوم ہے، آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ غوث، قطب، ابدال، مختلف قسم کے ہم نے یہ کانسیپٹس جو ہیں ایون مسلمانوں کے اندر بھی اسی طریقے سے موجود ہیں. تو یہ پرانے زمانے سے ایک طریقہ کار تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرعون جو قوم تھی یہ سورج کے دیوتا کو مانتے تھے، اور اس کے بعد یہ اس کا اوتار کے طور پہ فرعون کو پیش کرتے. تو اب انہوں نے کہا کہ وہ یذرک، اور چھوڑ دے وہ الہاتک، جو تیرے معبود ہیں ان کو جو ہے یہ لوگ چھوڑ دیں. قال، اس نے کہا سنقتل ابناءہم. اب اس نے جو یہاں پہ سزا جو ہے وہ تجویز کی کہ میں جو ہوں ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ماروں گا، اور ان کی بیٹیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہاں پہ ان کو میں چھوڑ دوں گا. اب یہاں پہ ایک چیز اور جو غور طلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ یہ جس وقت حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی تو فرعون اس وقت بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جب قرآن پاک میں ہم نے اس پورے واقعے کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے میں نے آپ کو اس کی ہلکی سی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بتائی تھی کہ جس وقت یہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کے والدہ جو ہیں وہ بہت پریشان تھیں، تو ان کی بیٹی نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو پانی میں آپ ڈال دیں اور ایک صندوق کے اندر ڈال کر. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس صندوق کی چلتی رہی، اور یہ خود فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. وہاں پہ حضرت آسیہ جو ہیں ان کو یہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دیے، اور فرعون کے گھر میں ہی یہ پلے بڑھے. اور اس وقت بھی جو قانون تھا وہ یہی تھا کہ مردوں کو جو ہے یعنی کہ لڑکوں کو مارا جاتا تھا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کے لیے ابناء یعنی کہ بیٹوں کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے، کہ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو تفاسیر ہیں اس میں یہ بات مینشن کی جاتی ہے کہ یہ ایک جو باپ کی محبت ہے اس محبت کے حوالے سے ورڈ بیٹے کا جو ہے استعمال کیا گیا. اور اس کے برعکس ونستحی نساؤں، اور اس کے برعکس جو ہے کہ بیٹیوں کے بجائے وہاں پہ ورڈ نساء کا استعمال کیا، یعنی کہ اس کی غیرت جو ہے بنی اسرائیل کی اس کو للکارا گیا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وَإِنَّ، اور ہم فوقہم ان پر قاہرون، اور اب جو ہے وہ ہم ان پر عذاب ڈالیں گے. تو قالا، کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا، تم مدد مانگو، باللہ اللہ سے، وصبروا، اور صبر کرو، ان بے شک الارض زمین، للہ اللہ کی، یورثوہا وہ اس کا وارث بناتا ہے، من یشاء، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندے سے، والعاقبۃ اور انجام کار للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اب اس آیت کے اندر خاص طور پہ ہمارے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نے جب بھی ہمیشہ کسی بھی قوم کے اوپر جو ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے یا رسولوں کی موجودگی میں بھی یہی قانون ہے، اور آج بھی یہی قانون ہے. ہم نے قرآن پاک میں جب سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ قانون دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہ یہ کہا گیا کہ تکلیفیں آ رہی ہیں اور صحابہ جو ہیں وہ ایون پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد کب کریں گے، تو اس پر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ مدد جو ہے وہ ان قریب ہے. اور آگے ساتھ ہی کہا تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم لوگ جو ہو وہ مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یعنی کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہی طریقہ ہے کہ ہم ایک تو صبر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز جو ہے اس میں اپنے رب کی مدد مانگے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی چیز یعنی کہ یہ وہی سنت جو ہے یہاں پہ اب قال موسیٰ نے کیا کہا لقومہ اپنی قوم سے کہ استعینوا تم مدد مانگو باللہ اللہ سے، وصبروا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک ان اور صبر کرو، ان بے شک الارض زمین اللہ اللہ کی، یعنی کہ یہ تمام کی تمام جو زمین ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یورثوہا وہ اس کا وارث بناتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. اور ہمیں قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کن کو وارث بناتے ہیں زمین میں. یعنی کہ ہم سورہ نور میں جب جائیں گے، سورہ نور میں آیت نمبر 55 کو ہم جا کے وہاں پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح یہ قانون بنا دیا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے اوپر پورا اترتے ہیں، اپنے ایمان اور اخلاق کی دعوت جو ہے وہ بہترین انداز میں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تعلیمات پہ جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں ان تعلیمات پر وہ پورا اترتے ہیں،
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر خلافت عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ اقتدار عطا کرتے ہیں. اور یہی وہ قانون ہے کہ یہاں پر بھی ان کو یہی کہا گیا کہ تم جو ہو وہ صبر کرو. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے کہ میں نے آپ کو قرآن کے دوسرے مقام سے بتا دیا کہ اس میں صبر کے ساتھ اللہ سے وہ جو مدد مانگنا ہے وہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں وارث بنائیں گے اپنی اس دنیا کے اندر. اور والعاقبۃ للمتقین، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور انجام کار للمتقین، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. اور انجام کار جو ہے وہ تمام سب دیکھتے ہیں متقین لوگوں کا انجام، یعنی کہ ایٹ دا اینڈ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، جو نبی کے دعوت پر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پوری دنیا کی جو ہماری پاسٹ تاریخ ہے آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کو اقتدار جو ہے وہ عطا ہوتا ہے. اور ان کو ایسا اقتدار عطا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ایون حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت جو ہے، جب ہم نے اس سے پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ پورا دیکھا تھا کہ کیسے وہاں پر جو ہے وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ تھا، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ شکست دی، اور اس کے بعد کس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کو پھر بادشاہ بنایا گیا، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ دنیا میں اقتدار ملا جو آج تک جس کی مثال کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ایون جب بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے غلطیوں پہ غلطیاں کی اور وہ نہیں ایمان لے کر آئے، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وہ اقتدار دیا. اور کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو ٹائٹس نے کس طرح سے ان کو نیست و نابود کیا. اور بخت نصر کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کہاں سے ان کو جو ہے وہ بالکل ان کے، یعنی کہ کئی لاکھ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے ہم نے وہاں پہ وہ پوری ہسٹری جو ہے ہم پیچھے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو اسی طرح سے ہم مسلمانوں کی اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کہ جب مسلمانوں کو جزیرہ نما عرب میں اقتدار نصیب ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 1000 سال تک پوری دنیا کی وہ سپر پاور بن کر جو ہے وہ دنیا میں سامنے رہے، اور ان کو کوئی شکست جو ہے وہ نہیں دے سکا. اور شکست کب ہوئی کہ جب مسلمانوں کا وہ اخلاق کی اقدار جو ہے اس کے اندر کمی آنے لگی، وہ دینی جو احکامات تھے ان سے اپنے آپ کو دور کرنے لگے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ہم پچھلے 250-300 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ مکمل زوال پذیر ہیں. آگے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قالو، وہ بولے، اوزنا، ہم اذیت، اوزنا اذیت سے، اوزنا ہم اذیت دیے گئے، من سے قبل ان کے تاتینا، کہ تاتینا کہ آپ ہم میں آتے، اور من سے بعد ما جئتنا آپ آئے ہم میں. قالا کہا، عسا قریب ہے ربکم تمہارا رب، ان کے یہلکا ہلاک کرے عدوکم تمہارا دشمن، و یستخلفکم اور تمہیں خلیفہ بنا دے، فی مل ارض زمین میں، و ینظروا پھر دیکھو کیفا کیسے تعملون تم کام کرتے ہو. اب وہ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، اب قرآن وہی بات جو ہے وہ یہاں پہ اس کو پھر ایکسپلین کر رہے ہیں. قالو، وہ بولے کہ اوزنا، کہ وہ بولے کہ ہم اذیت دیے گئے، من سے قبل، اس سے قبل کے، ان تاتینا کہ ہم میں آتے، ومن بعد ما جئتنا اور اس کے بعد کہ آپ ہم میں آئے. قالا، اس نے کہا، عسا قریب ہے ربکم، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ قریب ہے تمہارا رب، ان یہلکا کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، عدوکم تمہارا دشمن، عدوکم تمہارے دشمن کو وہ ہلاک کرے، و یستخلفکم اور تمہیں خلیفہ بنا دے. یعنی کہ وہی خلافت کا اقتدار کا جو قانون ہے زمین کے اندر، کہ جب یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں گے حضرت موسیٰ کے اوپر اور اپنی غلطیوں کی کو دور کر لیں گے اور اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر جو ہے وہ ان کو خلافت یا اقتدار جو ہے وہ عطا کر دیں گے. فینظر پھر دیکھو کیفا کیسے تعملون تم کام کرتے ہو. ولقد، اور لقد البتہ، اخذنا ہم نے پکڑا، لقد اور اخذنا ہم نے پکڑا، اعلی فرعون والوں کو، بسنین کہتے ہیں قحط میں، یعنی کہ قحط ہم کو معلوم ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور فصلیں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بسنین قحطوں میں، وہ نقص اور نقصان، من سے الثمرات پھل، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں. اب یہ وہی قانون ہے جو ہم اس سے پہلے بھی اس کو دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی قوم کے اوپر جو دینونت کا قانون ہے جزا و سزا کا، یعنی کہ جس میں پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے اور تنبیہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اس سے پہلے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، ان کو مختلف قسم کے ایسے ایونٹ سے گزارا جاتا ہے تاکہ شاید وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو موقع نہیں دیتے انسان کو. یعنی کہ ہم لوگ اگر آج بھی دیکھیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں جب ان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں یا ان کے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے پس پردہ جو ہے ہم قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ میرے خیال میں سورہ نوح کے اندر ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم پر کوئی تکلیف اصل میں آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے. یعنی کہ ہمیں یہی تصور کرنا چاہیے کہ ہم پر جو تکلیف آ رہی ہے وہ ہم سے کہیں پر کوئی خطا یا کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر تکلیفیں جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں تاکہ ہم رجوع کریں اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمیں
واقعہ آدم میں ہم نے دیکھا کہ غلطی شیطان سے ابلیس سے بھی ہوئی، اور غلطی جو ہے وہ حضرت آدم اور اما حوا سے بھی ہوئی، لیکن رویہ کیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ اپنی غلطی کا جو ہے وہ اقرار کرنے کے بجائے اس نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور میں سجدہ کروں، یہ تو چیز پاسبل نہیں ہے، اور میں جو ہوں ان سے بہت بہتر ہوں. جبکہ اس کے برعکس جو غلطی حضرت آدم اور اما حوا سے ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر جب دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو الفاظ سکھائے وہ ہم نے اس پہ پوری دعا پہ بھی اس کو اسٹڈی کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ انہوں نے اپنی غلطی کو پہلے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جو صحابہ کی جماعت تھی جب غزوہ بدر میں کامیابی ہوئی، اس کے بعد ان میں کچھ خامیاں جو ہیں وہ آ گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے جو ہمارا پورا کا پورا ہم نے وہاں پہ اسٹڈی کیا تھا کہ غزوہ احد جو تھا، اس غزوہ احد میں ان کو جو ہے وہ مختلف ایسے مراحل سے گزارا کہ جس میں ان کے نقصانات ہوئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی خیر شامل کی. ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ان کو کفار جو تھے وہ چاہتے تو وہ اپنا کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف ڈال دیا اور وہ واپس چلے گئے. لیکن اس میں جو نقصان ہوا مسلمانوں کو، ان غلطیوں سے بہت کچھ مسلمانوں نے سیکھا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ یہ اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اس کی ازالہ کریں. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آل فرعون کے ساتھ جو ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور ہم نے انہیں پکڑا آل فرعون کو بسنین، مختلف قسم کے قحطوں سے، نقصن اور نقصان سے، من ثمرات پھل لعلہم، تاکہ وہ یذکرون. اور اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایگریکلچر ایج تھا. اس میں یہ جو تمام کے تمام، کیونکہ مصر کے اندر صرف دریا جو ہے اسی سے پانی بارشوں کی مدد سے آتا تھا، جب بارشیں نہیں ہوں گی تو دریا میں پانی نہیں ہوگا، وہاں پانی نہیں ہوگا تو آگے کوئی فصل جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے کہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ہم سورہ بقرہ میں اس قانون کو دیکھ چکے ہیں کہ جان اور مال کے نقصان سے، بھوک کے نقصان سے، ان کے مختلف قسم کے ہمیں یہ جو جیسے ابھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی مال ہے یعنی کہ فصل ہے اس کے نقصان سے، تو یہ آزمائش جو ہے وہ ان کے اوپر بھی آئی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا، پھر جب جاءتہم، آئی ان کے پاس، الحسنۃ، کوئی بھلائی، کالو، وہ کہنے لگے، لنا، ہمارے لیے، حاضہ یہ، وَإِن، اور اگر تصبہم، پہنچتی ہے، سیئۃ، کوئی برائی، یا طیروا، تو بدشگونی لیتے ہیں، بموسیٰ، موسیٰ سے، ومن، اور جو معہو، ان کے ساتھ یعنی کہ ساتھی ہوں. اللہ، اور سن رکھو، یاد رکھو، انما، نہیں سوائے اس کے، طائرہم، ان کی بد نصیبی، عند اللہ، پاس اللہ کے، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا، نہیں، یعلمون، نہیں جانتے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، پھر جب آئی ان کے پاس، الحسنۃ، یعنی کہ جب ان سے قحط دور ہو گیا اور ان کی وہ تکلیف جو ہے وہ ان کی دور ہو گئی، تو وہ لوگ کالو، کیا کہنے لگے، لنا حاضی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہ، یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو کیا کہا کہ یہ جو اصل میں ہم پر جو تکلیف آئی تھی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، کوئی برائی جو آئی تھی، یا طَیَّرُوا بِموسیٰ، تو یہ اصل میں معاذ اللہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں نحوست آئی ہوئی ہے، یا بدشگونی جو ہے وہ ایک شخص کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ جو بندہ ہمارے درمیان موجود ہے یہ ہمارے پر تکلیفیں اصل میں اس بندے کی وجہ سے آ رہی ہیں. اپنی غلطیوں کو نہیں مان رہے وہ، بلکہ وہ اپنی تمام کی تمام غلطیوں کے لیے ایکسکیوزز جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. وَمَن مَعَهُ، یا ان لوگوں کی وجہ سے جو ان کے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے حواری ہیں. الا، اور سن رکھو، انما، اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں سوائے اس کے، طائرون، یہ تمام کی تمام جو نحوست ہے یا یہ اس وقت جو بدشگونی ہے یا بد نصیبی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، ولکن، اور لیکن، اکثرهم، ان میں سے اکثر، لا، نہیں، یعلمون، وہ نہیں جانتے. وقالو، اور کہنے لگے، مہما، جو کہا، تاتینا بھی، کہ ہم پر تو لائے گا، من سے آیاتن، کسی بھی نشانی کو، لتسحرنا، کہ ہم پر جادو کرے، لتسحرنا، کہ ہم پر تو جادو کرے، بہا، اس سے، فما، پس ما، نہیں، نحنو، ہم، لکا، تجھ پر بھی، مؤمنین، ایمان لانے والے. یعنی کہ اب اس کے بعد ان کی قوم کا جو جواب تھا، یعنی کہ یہ تمام جو فرعون اور اس کے قوم جو تھے، اور ظاہری بات اس نے غلام بنایا ہوا تھا پوری بنی اسرائیل کو اپنے پاس، اور ان سالہ سال سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی مشکل زندگی جو ہے وہ وہاں پہ گزار رہے تھے. تو اب کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وقالو، اور وہ کہنے لگے، کہ مہما، جو کچھ، تاتینا بھی، ہم پر تو لائے گا، من آیات، کوئی بھی نشانی، لتسحرنا، تو اصل میں وہ جادو ہوگا ہم پر، فما، تو نہیں ہے، نانو، ہم، لکا، تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے. یعنی کہ اپنی غلطیوں کے بجائے ابھی بھی وہ اسی بات پر بزد رہے کہ یہ جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس کوئی طلسماتی طاقتیں ہیں اور کوئی جادو ہے، اور یہ جو بھی ہمیں چیزیں کر کے دکھا رہے ہیں وہ اپنے اس جادو کی وجہ سے دکھا رہے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اگلی آیت سے، اب وہ تمام کے تمام جو ان کے اوپر مختلف ایک سیریز جو ہے عذابوں کی، اس کا اب ذکر جو ہے وہ یہاں پہ کرتے ہیں. تو ہم اس کو ایک ایک چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی.
فارسلنا فارسلنا پھر ہم نے بھیجے علیہم ان پر الطوفان، الطوفانہ طوفان، والجرادہ وا اور الجرادہ ٹڈی کے، والکمل اور جوئیں، والدف والدفادع اور مینڈکوں کے، والدما اور خون، آیات نشانیاں مفصلات جدا جدا، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وقانو اور وہ تھے قومن کو ایک قوم، مجرمین مجرم قوم تھے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ان تمام جو عذابوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، اب اس کو ہم آپ دیکھیں گے فارسلنا علیہم الطوفان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف قسم کے طوفان جو ہے وہ بھیجے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ان پر جو ہے وہ طوفان بھیجے، اور وہ طوفان جو تھے وہ ہم جیسے پہلے دیکھا تھا کیا، جو ہم نے پچھلے عاد اور سمود کے معاملے میں دیکھا تھا، وہاں پہ رجس کا ورڈ آیا تھا کہ تھر تھراٹ والے وہ جیسے طوفان بھی تھے اور زلزلہ تھا۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ طوفان کا ذکر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی زلزلہ شامل نہیں تھا، بلکہ یہ جو اسٹارمز ہوتے ہیں، بادلوں کے طوفان، گرج چمک، اس کے ساتھ شدید آندھی، اس قسم کے طوفان جو ہیں جس سے ان کا سب کچھ جو ہے وہ ملیا میٹ ہوا، تو وہ ایونٹ جو ہے وہ آیا۔ اسی طریقے سے والجرادہ اور پھر ٹڈیاں، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو عذاب ہے، اس کا آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو آپ صرف اس کو یہ ایزیوم کریں کہ وہ عذاب جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ عذاب جو ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہوگا۔ جیسے ہم نے اپنی اس حالیہ زندگی میں ریسنٹلی ایک آپ نے موقع دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کرونا وائرس جو ہے وہ آیا، اس کے بعد اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ چوک کر کے رکھ دیا، پوری دنیا جو ہے وہ اپنے گھروں میں مقید ہو گئی، اور کئی لوگ جو ہیں، ہم نے اپنے پڑوسی ملک میں ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایون لاشوں کو جلانے کے لیے جو ہے وہ لکڑیاں، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ موجود نہیں تھی، سمندروں میں بہایا جا رہا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ ہم نے حالات و واقعات دیکھے، اور کوئی امیر یا کوئی غریب جو ہے وہ اس کوئی گھر جو ہے وہ نہیں بچ سکا۔ ہم نے بادشاہوں کو بھی، ہم نے وزیروں کو، صدور کو، ہم نے مختلف لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے اس کے اٹیک سے جو ہے کرونا کے وہ متاثر ہوئے۔ تو یہاں پہ بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ عذاب آیا، یعنی کہ یہ ٹڈیاں جو تھیں، یہ کس طریقے سے یہ ایسی مطلب اتنی تعداد میں آئیں کہ انہوں نے ساری کی ساری فصلیں جو ہے وہ کھا لیں، جدھر وہ جاتے تھے تو یہ ٹڈیاں جو ہے وہ نظر آتی، اور اس کے اوپر جو ہے کئی موویز جو ہیں وہ بھی بن چکی ہیں، اور ان موویز میں اس کی عکاسی جو ہے وہ بھی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے والکملا اور جوئیں، یعنی کہ اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں جو ہمیں اس کی عکاسی کی جاتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، حضرت موسیٰ اور ہارون کو، کہ تم جو ہو وہ، انہوں نے کیا کیا کہ اپنا سا زمین پر جو مٹی تھی اس کو مارا، اور زمین پہ ریت کے جتنے بھی ذرے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جوؤں میں تبدیل ہو گئے، اور اس میں ہر گھر میں مصر کے اندر جو ہے سب جگہ پہ جو ہے وہ جوئیں اور اس قسم کے عذاب جو ہے ان کو فیس کرنا پڑے۔ پھر اس کے بعد جب وہ پھر بھی نہیں سدھرے تو اس کے بعد مینڈکوں کا عذاب جو ہے، الدفادیہ، مینڈکوں کا عذاب ہے، یعنی کہ مینڈکوں کے لیے کیا کہ وہاں پہ جس جگہ پہ جس پانی میں انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے عصا جو ہے وہ مارا، اور بائبل میں اس کی بہت ہی عکاسی جو ہے اس طرح سے کی گئی ہے کہ کس طرح سے کہ ایک ایک نہ کوئی بادشاہ بچا، نہ کوئی عام آدمی بچا، ہر گھر میں ہر جگہ پر جو ہے یہ مینڈک آ گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے خون کا جو عذاب تھا، خون کا عذاب کس طریقے سے کہ پانیوں پہ انہوں نے عصا جب مارا حضرت موسیٰ اور ہارون نے، تو اس میں بائبل میں کہا جاتا ہے کہ تمام کی تمام جو مچھلیاں تھیں وہ سڑ گئیں، اور ان کی بدبو سے کوئی شخص جو ہے وہ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، اور اس پانی کی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک شدید تکلیف میں اور عذاب میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مبتلا رہے۔ لیکن یہ ساری نشانیاں مختلف انداز میں، یعنی کہ آیات نشانیاں مفصلات جدا جدا، فاستکبروا تو اس کے باوجود ان لوگوں نے تکبر کیا، وقانو اور وہ تھے قوم مجرمین مجرم، یعنی کہ انہوں نے اتنی جگہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ دی، ان کا کام یہ تھا کہ ایک رسول ان کے درمیان موجود تھے، ان کے اوپر وہ ایمان لے کر آتے، ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے کہ خاص طور پہ جو بنی اسرائیل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کا دین کا دعوت کا کام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے جو بیٹے حضرت اسحاق تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کو بنی اسرائیل کو، ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری جتنی بھی اولاد اور ان کی نسل تھی، ان کے اندر جو ہے یہ ذمہ داری ڈال دی کہ اب جو ہے جو تمام کے تمام لوگ ہیں وہ یہ اللہ کا پیغام رہتی دنیا تک پہنچائیں گے، لیکن ان لوگوں کے اندر جو ہے یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے کامیابیاں بھی دکھائیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو جو ہے کس طریقے سے بادشاہت ملی۔ پھر ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو دور میں ایسی حکومتیں، ایسی چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو اس سے پہلے کسی اور دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو یہ سارے عروج و زوال دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل جو ہیں، اور ان کے پاس اتنے پیغمبر پے در پے ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے کہ حضرت اسحاق خود پیغمبر، حضرت یعقوب خود پیغمبر، حضرت یوسف پیغمبر، اس کے بعد حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے وہ پیغمبر، پھر اس کے بعد ایک لائن لگی ہوئی تھی، کہیں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، کہیں پہ ہم جو ہے وہ حضرت زکریا کو دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں، کہ ایک طویل لائن جو ہے وہ انبیاء کی
ان کے درمیان جو ہے وہ تاریخ موجود پہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ ان کو دی، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ مجرم قرار پائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولما، اور جب واقع ہوا علیہم ان پر الرجز عذاب، تو قالوا وہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے، بما سبب جو عہدہ عہد کیا اندکا تیرے پاس، لئن اگر کشفتا، کشف کہتے ہیں کھول دینے کو، یعنی کہ اگر یہ ہم سے کھل گیا یا اٹھا لیا گیا یا یہ دور ہو گیا، انا ہم سے الرجزہ یہ عذاب، لنؤمنن ہم ضرور ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، لکا تجھ پر، وا اور لنرسلن اور ہم ضرور بھیجیں گے ماں کا تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یعنی کہ اب فرعون اور اس کے جو بڑے سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہم سے اگر یہ دور کر دیتے ہو، یہ جتنے بھی یہ عذاب اور یہ تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ، حضرت موسیٰ کو کہا کہ اور تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ساتھ، بما سبب جو عہد کیا اندہ کا تیرے پاس، لائن اگر کشفتہ تو نے کھول دیا، انا الرجس ہم سے یہ عذاب، تو ہم لنؤمنن ضرور ایمان لے آئیں گے لکا تجھ پر، ولا نرسلنا اور اب جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ہم تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے، ماں کا بنی اسرائیل، اور ان کو ہم آزاد کر دیں گے جن کو جو فرعون نے بنی اسرائیل کو قید کیا ہوا تھا یا اپنے پاس جو ہے وہ غلام بنایا ہوا تھا۔ فلما پھر جب کشفنا ہم نے کھول دیا یا اٹھا دیا انہم ان سے، الرجس عذاب الی تک، اجل ایک مدت تک، ہم انہیں بالغوہ، تو آپ یہ دیکھیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بالغ جو ہے اس کا مطلب کیا پہنچا دیا، ان کے بلوغت سے ہے، یہ وہی ورڈ ہے اذا جب ہم وہ ینکسون، اذا جب وہ ینکسون کہ وہ عہد توڑ دیتے۔ اب آپ دیکھیں فلما کشفنا پھر جب ہم نے کھول دیا انہم ان سے الرجز عذاب الی اجل ایک مدت تک، ہم انہیں بالغو اس تک کہ انہیں وہ پہنچتا تھا، اذا ہم ینکسون، اذا اس وقت ہم وہ ینکسون وہ عہد توڑ دیتے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم جو ہے یہ آپ ہم سے دور کر دیں عذاب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس عذاب سے دور کر دیتے تھے، تو وہ جو ہے اپنی پھر جو ہے عہد کو توڑ دیتے تھے، جس کی بات سے پھر ایک کے بعد دوسرا عذاب، دوسرے کے بعد تیسرا عذاب، یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اصل میں یہی سب کچھ کرتے رہے۔ تو آگے فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم بس انہیں غرق کر دیا، فی الیمی دریا میں، بانہم کیونکہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وکانوا اور وہ تھے انہا اس سے غافل۔ اب یہاں پر ایٹ دا اینڈ آ کے جو فرعون کا وہ انجام تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ایکچوئل میں جو فرعون ایکچوئل جس کا نام ہے، یہ جو فرعون جس کو غرق کیا اس کا نام ہے رامسس دوئم، اور یہ وہی رامسس دوئم ہے کہ جس کے گھر میں حضرت موسیٰ جو ہے وہ پلے بڑھے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جو تھے یہ ظلم جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر لگاتار پہلے بھی کرتے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں نہیں پالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی ان کی پرورش جو ہے وہ ہوئی۔ تو یہ بھی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو مالک کائنات چاہتا ہے تو انسان کچھ بھی کر لے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے اسباب جو ہیں وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک میں اور کئی جگہوں پر بھی ہے، کس طریقے سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پانی پہ مارا اپنی یہ قوم کو لے کر، جب یہ وہاں سے نکلے اور آگے پانی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عصا جو ہے پانی مارو، تو پانی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پانی اپنی سطح جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے کہ جس میں وہ پانی جو ہے، جیسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دو دیواریں سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں پانی کے، ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ پیسج میں سے گزر رہے ہیں اور سائڈوں پہ آپ کے پانی ہو، یعنی کہ ٹنل سی ایک قسم کی جو ہے وہ بن گئی، اور اس میں جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل وہاں سے سارے گزر گئے تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ وہاں پہ جب گزر گئے تو حضرت موسیٰ آگے جانے لگے، تو ہم قرآن پاک میں آگے دیکھیں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کس طرح سے کہا کہ آپ کیا اس پانی کو برابر نہیں کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ خود کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس اپنے عصا کو ماریں تاکہ یہ پانی جو ہے وہ دوبارہ برابر ہو جائے۔ تو اس پہ بھی بہت حکمتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے جب ایک رسول کو کوئی معجزہ دیتے ہیں تو وہ معجزے کے کیا تقاضے ہیں، وہ معجزہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اس رسول کے اختیار میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کہ اب جب پانی کو وہاں پہ گزر گئے اور پانی کو برابر کرنے کا معاملہ آیا تو اس وقت پھر حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ اپنا عصا ماریں تاکہ یہ پانی جو ہے وہ برابر ہو جائے، اور وہ پانی پھر برابر ہوا اور یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں غرق ہو گئے۔ اور قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اب ایمان لے کر آتا ہوں موسیٰ کے رب پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب یہ وقت نہیں ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث کیا القوم قوم کو، الذین وہ جو کانو تھے، یستضعفون جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض یعنی کہ جو مشرق و مغرب میں، مشارق الارض مشرق اور زمین، ارض زمین کو کہتے ہیں، وہ مغارب اور اس کے جو مغرب ہیں، التی وہ جس میں بارکنا ہم نے برکت رکھی، فیہا اس میں، وتمت اور وتمت پورا ہو گیا، کلمت وعدہ ربا کا تیرے رب کا، الحسنہ اچھا، علا پر بنی اسرائیل پر، بما اس کے بدلے جو صبر انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا، ماں جو کانا
تھا، یسنعو جو بناتے تھے، فرعون و قومہ اور اس کی قوم، وما اور جو کانو تھے وہ یعرشون وہ اپنا جو عرش سے، ان کی اونچائی سے، اور وہ جو اپنے آپ کو بلند و بالا یعنی کہ محلات بناتے تھے یا عرش اونچی اونچی عمارتیں وہ لوگ جو بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کا زوال ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں کہ وارثنا القوم، اور ہم نے اس قوم کو وارث کر دیا، الذین کانوا وہ جو تھے، یستضعفون کیونکہ ان کو یعنی کہ ہر تکلیف کے بعد، ہر رات کے بعد جو ہے وہ ایک صبح آتی ہے، اور بہت لمبے عرصے کے بعد اب بنی اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے نکالا جو مشرق و مغرب میں، مشارق المغرب مشارق الارض و مغاربہ، جو مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے، التی وہ جس نے بارکنا اور ہم نے ان کو عطا کی برکت رکھی تھی، سرزمین یعنی کہ ان کی جو سرزمین تھی ان کے لیے، اس کو شام کی، سیریا کی سرزمین تھی، فیہا اس میں، وتمت اور پورا ہو گیا، کلمت وعدہ رب کا تیرے رب کا، الحسنى اچھا، علی پر بنی اسرائیل بما اس کے سبب جو صبر انہوں نے صبر کیا، یعنی کہ ان کے اوپر یقیناً بہت زیادہ فرعون نے اور اس کے قوم نے ظلم اور زیادتیاں کی تھیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ صبر کرتے رہے، تو اس کے سبب اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رات کو ختم کیا اور ان کو جو ہے وہ کامیابی دی اور اس کو غرق کیا، ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا، ما کانا یسنعو وہ جو کچھ بھی بناتے تھے، کون؟ فرعون و قومہ اور اس کی قوم، یعنی کہ ان مختلف عذابوں اور طوفانوں اور مختلف چیزوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارا ان کو جو ہے وہ نقصان اور ڈیمیج پہنچا، اس کے باوجود وہ جب ایمان نہیں لے کر آئے اور اپنے وعدوں سے بھی پھر گئے، تو ایٹ دین اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا، وما کانوا یعرشون اور وہ کانو جو وہ عرش سے ہے، عرش اونچا ہوتا ہے، یعنی اونچی اونچی جو محلات اور جو وہ کچھ بناتے تھے اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ آگے آپ دیکھتے ہیں کہ وجہ وزنا اور ہم نے پار اتارا بھی بنی اسرائیل، یہ وجہ وزنا کا ورڈ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حضرت نوح کا واقعہ پڑھا تھا تو وہاں پہ حضرت نوح کی جو کشتی تھی وہ وہاں پر بھی ہم نے یہ ورڈ دیکھا تھا کہ وہ کشتی جو ہے وہ اس کو پار لگایا گیا اس پہاڑ یعنی کہ وہ طوفان سے نکل کر، تو یہ ورڈ دوبارہ آیا ہے، وجہ وزنا اور ہم نے پار اتارا بھی بنی اسرائیل کو، البحرا اس یعنی کہ جو سمندر تھا، اور اس بحر کو بحر کلزم جو ہے کا نام بھی دیا جاتا ہے، فاتو پس وہ آئے، الا پر قومن ایک قوم، یاکفون اعتکاف سے کہ وہ جمے بیٹھے تھے، الا پر اسنامن اسنام کہتے ہیں یعنی کہ صنم کہتے ہیں بت کو، یعنی کہ بتوں کی جمع جو ہے وہ اسنام ہو گئی، الا پر اسنامن یعنی کہ بتوں کی جو جمع لہم اپنے، یعنی کہ اب وہاں سے جب وہ نکلے بنی اسرائیل فرعون کے پاس سے، تو آگے مصر شام میں جب وہ اترے اس دریا کے بعد، تو وہاں پر کیا ہوا، بنی اسرائیل کے لوگ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پہ یا کفون اعتکاف سے ہے، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ پر بیٹھنا، تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ وہ قوم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ قوم جو تھی وہ شرک کرتی تھی اپنے بتوں کے ساتھ، تو اب کالو وہ کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ اجل بنا دے لنا ہمارے لیے الہن بت کما جیسے لہم ان کے لیے آلہات معبود ہیں، یعنی کہ ان کے جو بت انہوں نے بنے ہوئے، قالا اس نے کہا انکم بے شک تم قوم تجہلون کیا تم قوم جاہل ہو۔ اب سالہ سال کی غلامی کے بعد فرعون کی قوم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہیومن سائیکالوجی ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیم ہو جاتا ہے، وہ اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے، تو ان کے دماغوں میں اصل میں وہ شرک اور وہ بت اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رچی بسی تھیں، جس کی وجہ سے جب وہ گزرتے اس قوم کو دیکھا تو انہوں نے اب تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم آزاد ہو گئے، اب تو ہم جو چاہیں کریں، تو حضرت موسیٰ کو اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ آپ جو ہے وہ کائنڈلی ہمیں جو ہے وہ ایسے کوئی بت بنا دیں تاکہ ہم جو ہے وہ ان بتوں کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دیں۔ تو اب حضرت موسیٰ نے غصے سے ان کو کہا، قالوا انکم قوم تجہلون کیا تم جو جاہل لوگ ہو کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنی ایمان کی طاقت تم کو پہنچانے کے بعد، اپنے رب کی طاقت کو دیکھنے کے بعد آج تم پھر جو ہے وہ شرک کا جو ہے وہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، ان بے شک ہاؤلائی یہ لوگ متبرن تباہ ہونے والے ہیں، ماں جو ہم وہ فیہ اس میں و باطل اور باطل و فیہ اور اس میں و باطل اور باطل ماں جو کانو تھے وہ یعملون وہ کر رہے تھے، یعنی کہ اصل میں بے شک یہ لوگ جو اس بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اصل میں یہ لوگ اب جو ہے کہ تباہ برباد ہو جائیں گے، ان کے باطل ہے یہ سب کچھ ان کے لیے، یہ صرف ایک ڈھکوسلے کا اس وقت جو ہے وہ پیچھا کر رہے ہیں۔ قالا اس نے کہا، غیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغیکم کا مطلب ہے تلاش کرنا، ابغیکم کا مطلب کہ تم تلاش کروں کم تمہارے لیے، قال اس نے کہا غیر اللہ کہ اللہ کے سوا، ابغیکم کہ میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن کوئی معبود، وہوا اور وہ فضلکم فضیلت دی تمہیں علی العالمین، اس نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور تمہاری ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے جو ہے وہ اب قیامت تک رہتی دنیا کے لوگوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ رسول اور انبیاء کو جو درجہ دیا جاتا ہے وہ پوری بنی اسرائیل کی قوم کو جو ہے وہ درجہ دیا گیا، تم کو فضیلت دی گئی، تم کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی مقامات پر اس بات کا ثبوت دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے جالوت کو کس طرح سے شکست دی، کس طرح سے جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باقی جگہوں پہ ان کو مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کئی جو ہے وہ عروج جو ہے وہ دکھائے، اور اس کے بعد اب یہی ان کی اگر خواہش تھی تو اس پر انہوں نے
کہا کہ کالا غیر اللہ ابغیکم، کہ میں تمہارے لیے تلاش کروں اللہ کے سوا کوئی الہ معبود، وہ فضلکم، اور وہ فضلکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر، وَإِذَا، اور جب انجیناکم، اور جب ہم نے نجات دی، من سے آل فرعون کو، یسومونکم، وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، سوء برا العذاب، عذاب کی، یقتلون، وہ مار ڈالتے تھے، ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ وہی بالکل انداز کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بیٹے کا ورڈ استعمال کیا، یہاں پہ مرد یا رجل کا ورڈ استعمال نہیں کیا، یعنی کہ اس کے اندر وہ محبت جو ایک محبت پدری آپ کہہ سکتے ہیں، باپ کی محبت جو ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اس کا اظہار یہاں پر کیا گیا، اور عورتوں کے لیے بیٹی کے بجائے نساء کا ورڈ استعمال کیا تاکہ ان کی غیرت کو للکارا جائے کہ تم جو ہو آج یہ سب کچھ ہونے کے بعد، اتنے ایونٹس دیکھنے کے بعد، اور آج اب تم کو آزادی ملی ہے، اور تم جو ہو وہ یہ چاہ رہے ہو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی معبود جو ہے یا بت جو ہے وہ بنا دیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے تم کو کتنی تکلیفیں فرعون سے جو ہے وہ ملی ہیں، اور اس کے بعد وفی ذالکم، و اور فی میں ذالکم، اس میں تمہارے لیے بلاؤن آزمائش ہے، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت ہی بڑی آزمائش ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی وہ اس آزمائش کا ذکر کیا کہ یہ جو تمہارے عادات یا تمہارے اندر جو برائیاں ہیں، اس برائیوں کو اب تم نے دور کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر آگے کے رکوع کے اندر اب کس طریقے سے حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ان کو کوئی طور پہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے، کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ پیچھے سامری جادوگر جو ہے وہ آ جائے گا، اور وہ جو ہے پھر ان کے لیے ایک وہ بنا دے گا بچڑا جس کی وہ پوجا شروع کر دیں گے۔ تو ہم وہ پورے سارے ایونٹ ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے، اور کچھ چیزوں کو ہم سورہ بقرہ میں جو ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آلریڈی جو ہے وہ اسٹڈی کر چکے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم آگے سورہ طٰہٰ میں جا کے وہاں پر اس کو اسٹڈی کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ آج کا مکمل ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ بامحاورہ اس کو پڑھ لیتا ہوں، اور آپ لوگوں کے میں مائکس بھی اوپن کر دیتا ہوں، اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ وہ کویسچن جو ہے اتنے آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے مائکس جو ہے وہ اوپن کر رہا ہوں، میرے خیال میں پہلے کویسچن کر لیں، اور اس کے بعد میں پھر بامحاورہ ترجمہ پڑھ لوں۔ آپ اتنے کویسچن کریں پلیز۔ سر یہ اس میں مشارق اور مغارب کا صیغہ کیوں یوز کیا گیا ہے؟ ایک مشرق اور ایک مغرب کا کیوں نہیں کیا؟ یہ اس کا کیا زبان کا کویسچن کیا تھا سسٹر کہ جو آپ نے مشارق کی مشرقوں کی بات کی تھی، تو یہ اصل میں ایک لینگویج کا یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم مختلف قسم کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے قرآن پاک میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی جس طرح سسٹر نیئر نے بھی بات کی کہ ہم نے دیکھا کہ مشارق اور مغارب جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف صورتوں میں اس طرح سے، یعنی کہ ہمیں تمام سمت جو ہیں اس کے لیے، یعنی کہ یہ ایک لینگویج کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انداز بیاں ہے، اور اس انداز میں بعض اوقات اگر آپ شاعری میں بھی جا کر دیکھتے ہیں تو شاعری میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف انداز میں اس کو پلورل کے سینٹینس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایکسکیوز می، یہ آلریڈی ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے جواب دیا ہم ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ تم اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور یاد رکھو کہ آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبہ ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور اگر کبھی برے دن آتے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔ سنو، ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں ڈنڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کے صحیفوں میں، جن کی تفصیل جو ہے وہ کر دی گئی تھی۔ اس پر بھی وہ تکبر ہے، یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان پر آتی تو کہتے اے موسیٰ اپنے پروردگار سے تو اس معاملے کی بنا، جب ان پر آفت ٹوٹ موسیٰ اپنے پروردگار سے تم اس معاملے کی بنا پر جو اس کا تم سے رہا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اگر یہ آفت انہیں اس وقت تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ اس پر بھی وہ تکبر کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر آفت ٹوٹ پڑتی تو کہتے ہیں
موسیٰ اپنے پروردگار سے تم اس معاملے کی بنا پر جو اس کا تم سے رہا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اگر یہ آفت تم نے اس وقت ہم سے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب کچھ مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اس وقت وہ اس عہد کو توڑ دیتے تو ہم نے انہیں کیفر کردار کو پہنچایا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اس کے برخلاف ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے ہم نے ان سے سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسعت کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ بنی اسرائیل پر تیرے پروردگار کا وعدہ خیر اس طرح پورا ہوا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں یعنی کہ مختلف قسم کے جو ٹہنیوں کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ چڑھاتے تھے۔ تو یہ اگلی آیت کا ہے، یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے۔ میں آج سرفراز بھائی نہیں ہے تو میں ساتھ ساتھ کرسر کو بھی کوشش کر رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا بیچ میں ڈسٹربنس جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو آلریڈ یہ بیٹا یہ آیت نمبر 132 ذرا ایک مرتبہ کر دیں۔ یہ جو آیت ہے اس کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، مہما، ماں کا مطلب ہے جو، مہما جو کچھ، مہما جو کچھ بھی، تاتینا بھی ہی اس پر تو لائے گا، یعنی کہ آتی کا مطلب ہوتا ہے لانا یا آنا، تاتینا بھی کا مطلب ہوگا اس پر، با کا مطلب پر، ہی کا مطلب اس پر تھرڈ پرسن، من آیاتی اپنی نشانیوں میں سے، لتسحرنا کہ ہم پر جادو کرے، بہا اس سے، فما تو نہیں، نانو ہم لگا تجھ پر، بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی کہ وہ کالو مہما، اور وہ کہنے لگے کہ جو کچھ بھی تاتینا بھی تو ہم پر کوئی بھی ایسی من آیاتن کوئی نشانی جو لے کر آئے گا آیاتن تو اس میں سے ہم پر تو اصل میں جادو کرے گا، لتسحرنا بہا اس سے، اصل میں وہ جو نشانیاں ہیں وہ بیسیکلی تیرے جادو کی وجہ سے ہیں، فما تو نہیں، نانو ہم لکا بمؤمنین، اور ہم جو ہے وہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں ہیں، یعنی کہ وہاں پر ان نشانیوں کو، ان آیات کو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ جو ہیں یہ حضرت موسیٰ کے جادو کی وجہ سے ہیں اور ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، شکریہ۔ آلریڈی اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، تو آپ میں سے تمام لوگ جو ہینڈ ریز کر لیں، تو میں حمدہ آنٹی آپ شروع کر لیں۔ اچھا، جی بالکل۔ آپ لوگوں کے پڑھنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے کرنی ہے، تھوڑا سا میں کچھ محسوس یہ کر رہا ہوں کہ اوور آل ہمارے جو، کیونکہ ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور اس میں شیطان بھی ایکٹیو ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں ان کی بیچ میں سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا یہ کافی ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ بعض اوقات جو ہیں وہ بیچ میں سے مسنگ ہیں، وہ نہیں آ پاتے، کبھی ان کی مصروفیت ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ جینون بھی ان کا موجود ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جو آپ لوگوں کے حلقہ احباب میں وہ لوگ ہیں جو ریگولر رہے ہوں وہ آپ کائنڈلی ان کو موٹیویشن دیتے رہا کریں، ان کو بیک اپ کرتے رہا کریں، کیونکہ میرے پاس سب کے کانٹیکٹس نہیں ہیں، میں گروپ میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان کو اور کلاس میں بھی بات کر لوں۔ دوسرا میری آپ لوگوں سے ایک اور میں کئی دفعہ ریکویسٹ میں نے کی ہے کہ جو چینل پہ ہمارے پہلے ویوز ہوتے تھے ایک ویڈیو کے تو وہ کافی زیادہ ہوتے تھے، لیکن ابھی آہستہ آہستہ وہ ویوز جو ہیں وہ کم جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب میں ویڈیوز جو ہیں ان کی تعداد کو میں نے تھوڑا سا پہلے تو ایک قسم کا بھی سمجھنے کہ ڈیلی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا، میں نے ایک تو اس کو تھوڑا سا بھی کم کر دیا ہے، بٹ جو یہ ہماری زوم کلاس کی ویڈیو ہے اس کی لینتھ 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں اس وقت یوٹیوب کا اس وقت ایشو یہ ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اینی وے اب یہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کا ہمارا کام ہے، ہم نے لوگوں کو یہ پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے، اس کی افادیت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری ایک یہ، آپ لوگ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک چاہے 5-10 منٹ کا ہی ویو دے دیا کریں، کمنٹس جو ہے وہ دے دیا کریں، اس کو لائک کر لیا کریں، یہ جو یوٹیوب کا الگورتھم ہے یہ اس کو پھر پروموٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا تو اس سے جو ہے یقیناً ہمارا مقصد اس وقت یہی ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ دوسروں تک۔ جی بیٹے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا یہاں پہ ایک کام، یہاں انصاف میں کرتی ہے نا ماڈریٹر ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں بہت کام کا بوجھ ہے، اس لیے میں نے فی الحال چھوڑا ہوا ہے، تو میں نے اسے کہا تھا تھوڑا ٹائم نکالا کرو، آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو ایک ہی واقعے کو بار بار بتا رہے ہیں، تو یہی وہ طریقہ کار ہے کہ ہمارا کام ہے بس لوگوں کو بار بار موٹیویشن دینا، ان کو یاد دہانی کرانا، اور اسی طرح سے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام کوئی لمحہ ایسا ہوگا کہ جس میں انسان کو موٹیویشن مل جائے گی اور وہ اس کمٹمنٹ پہ آ جائے گا کہ وہ قرآن کو پرائورٹی دے گا باقی کاموں کی نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ایون نبی پاک کو بھی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، تو ہم صرف دعوت ہی دے سکتے ہیں۔ آلرائٹ جی آنٹی پڑھیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالا اور کہا ملاؤ
سرداروں نے من قوم میں سے فرعون کی آتازارو کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو و قومہ اور اس کی قوم کو لیفسدوا کیا وہ فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں و جازارا کا اور چھوڑ دیں تجھے و آلہتا اور تمہارے اللہ کو کالا اس نے کہا سنقتلو ان قریب ہم خوب قتل کریں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو وَإِنَّا اور بے شک ہم فوقہم اوپر ان کے قاہرون زبردست ہیں کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی اپنی قوم سے استعینوا مدد مانگو تم باللہ اللہ سے وصبروا اور صبر کرو انا بے شک الارض زمین میں للہ اللہ ہی کے لیے ہے یورثھا وہ وارث بناتا ہے ان کا من جسے یشاء وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے والعاقبۃ اور انجام للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے قالوا انہوں نے کہا اوذینا اذیت دیے گئے ہم من قبلی اس سے پہلے ان کے تاتینا تو آئے ہمارے پاس ومن بعدی اور بعد اس کے ماں جو جیتنا تو آ گیا ہمارے پاس کالا اس نے جواب دیا عسا قریب ہے ربکم رب تمہارا ان کے یہلکا ہلاک کر دے ادوباکم تمہارے دشمن کو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور جانشین بنائے تمہیں فی الارض زمین میں فَيَنْظُرَ پھر وہ دیکھے کیفا کس طرح تعملون تم عمل کرتے ہو وَلَقَدْ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ یہ رکو کمپلیٹ تو آپ سسٹر عزیز آگے جی میں ایک دفعہ تمام لوگوں کو میوٹ کر رہا ہوں جی ابھی آپ انمیوٹ کریں سسٹر عزیز جی کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور تحقیق اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون کو بالسنینا اسے قحط سالیوں سے ونقسم اور نقصان کر کے من الثمراتی پھلوں میں سے لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں فاذا پھر جب جاءتہم آئی ان کے پاس یا آتی ہے ان کے پاس حسنۃ خوشحالی تو قالو کہتے ہیں لنا ہذہ یہ ہمارے لیے ہے یا یہ ہمارا حق ہے وَإِن تُصِبْهُمْ وَإِن اور اگر تصبهم پہنچتی ہے ان کو سیئۃ بدحالی یا کوئی مصیبت یطیروا تو وہ اس سے بدشگونی لیتے ہیں بے موسیٰ حضرت موسیٰ کے لیے ومن معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں الا خبردار انما بے شک طائرہم ان کی بدشگونی یا ان کی نحوست ان اللہ کے ہاں ہے یا لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے وقالو اور انہوں نے کہا مہما تاتینا جو کچھ بھی تو لائے ہمارے لیے بھی اس پر من آیاتن نشانیوں میں سے لتسحرنا تاکہ تو جادو کرے ہم پر بہا اس کے ذریعے فما پس نحنو ہم لکا تجھ پر مومنین ایمان لانے والے یعنی نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے فارسلنا پھر ہم نے بھیجا علیہم ان پر طوفان کو والجرادہ اور ٹڈی دل والقملا اور جوئیں والزفادیہ اور مینڈک والدما اور خون آیات نشانیاں مفسرات الگ الگ فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا وکانو اور وہ تھے قوم یا لوگ مجرم ولما اور جب واقع ہوتا علیہم ان پر رجز عذاب قالو وہ کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے بما بسبب اس کے جو عہدہ عہد کیا ہے اندہ کا تجھ سے اگر کشفتا تو نے دور کر دیا انا ہم سے رجزن عذاب لنؤمنن تو ہم ضرور ایمان لائیں گے لکا تجھ پر ولنرسلن اور ہم ضرور بھیجیں گے معاکا آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو فلما پھر جب کشفنا ہم دور کر دیتے یا ہم نے دور کیا انہم ان سے رجزا عذاب الہ تک اجل مدت ہم وہ بالغ پہنچتے اس کو
اذا ہم تو اچانک ہی وہ ینکسون عہد کو توڑ دیتے، فن تک اپنا تو اچھا پڑھے آپ نے آگے جی سسٹر نسین آپ پڑھ لیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا منہم ان سے، فاغرقناہم اور ہم نے غرق کر دیا فی الیمی سمندر میں، بانہم بسبب اس کے کذبوا کہ انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کو، وقانو اور وہ تھے انہا اس سے غافلین غافل. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اور ہم نے وارث بنا دیا قوم کو، الذین وہ جو کانو تھے یستضعفون کمزور سمجھے جاتے ہیں، مشارق الارض مشرق زمین کے مشرق میں، ومغاربہا اور مغرب میں، اللہ تی وہاں جو بارکنا برکت رکھی تھی ہم نے فیہا اس میں، وتمت اور پوری ہو گئی کلمات بات وعدہ رب الحسنہ رب کا اچھا، اللہ پر بنی اسرائیل پر، بما بوجہ اس کے صبروا کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا ما کانا وہ جو یسنعو بناتے تھے فرعون وقومہ اور اس کی قوم، وما کانو اور وہ بناتے تھے یعرشون اونچے محلات. جی وجاوزنا پھر ہم نے پار اتار دیا، وجاوزنا پھر ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو البحر سمندر میں، فاتو اور وہ لے آئے اور وہ پہنچے علی قومین ایک ایسی قوم پر، یعکفون جو جمی بیٹھی تھی، علی اصنام لہم اپنے بنائے ہوئے بتوں پر. کون سے الفاظ؟ یعکفون یہ رکو نہیں یہ یعکفون اعتکاف، جی یعکفون جو جمی بیٹھی تھی علی پر اصنام لہم اپنے بتوں پر. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا تو بنا دے ہمارے لیے الہن معبود کما جیسا کہ لہم وہ ان کے آلہۃ معبود ہیں. قالا کہا موسیٰ نے انکم بلا شبہ تم قوم ہو تجہلون جہالت میں پڑی ہوئی، انا بلا شبہ ہاؤلائی وہ سب متبرم برباد ہو گئے، ما ہم فیہ وہ جو کچھ ما ہم جو کچھ وہ فیہ اس میں تھے، وباطلون اور باطل ہو گیا ما کانو وہ جو بھی کچھ یعملون وہ عمل کرتے تھے. قالا کہا غیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغیکم میں چاہوں گا بناؤں گا الہن کوئی معبود، وہوا جبکہ اس نے فضلکم فضیلت دی ہے تمہیں علی العالمین تمام عالم پر. وَإِذْ پھر انجیناکم ہم نے نجات دی من آل فرعون فرعون کی من آل فرعون فرعون کی آل سے، یسومونکم وہ سول عذاب وہ تکلیف دیتے تھے بہت زیادہ عذاب کی. یقتلون وہ قتل کرتے تھے ابناءکم بیٹوں کو ان کے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم ان کی عورتوں کو. وفی ذالکم اور اس میں بلاؤں آزمائش تھی من ربکم رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی سسٹر رفت آپ شروع سے پڑھ لیں. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کالا کہا الملاؤ سرداروں من سے قوم فرعون کی قوم سے سرداروں نے کہا اتذرو کیا آپ چھوڑے رکھیں گے موسیٰ و قومہ موسیٰ اور اس کی قوم کو اس کی لے تاکہ وہ یفسدو فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں، و یادہ رکا اور چھوڑ دیں تجھے و آلہتک اور تمہارے معبودوں کو. کالا سنقتلوا ابناہم کہا سنقتلوا عنقریب قتل کر دوں گی ابناہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور زندہ رکھیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو لڑکیوں کو، وَإِنَّا
اور بے شک فوقہم ہم ان پر قاہرون قہر ڈالیں گے یا ہم ان پر غالب ہیں بے شک. کالا کہا موسیٰ لقوم ہی، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا صبر کرو اللہ سے، اپنی استعینوا باللہ اللہ سے مدد مانگو، اصبرو اور صبر کرو. ان الارض بے شک زمین للہ اللہ کی ہے، یارثھا وہ وارث بناتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے، من سے عبادہ اپنے بندوں میں سے، وا نہیں یہ ہے واو والعاقبۃ تو للمتقین، عاقب انجام، للمتقین انجام تو للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے. قالو انہوں نے کہا اوزینا انہوں نے تکلیف دی ہمیں، من قبل اس سے پہلے کہ ان تاتینا آپ آتے ہمارے پاس، وبن اور سے بعد یہ اس کے بعد ہے، جی تاتینا نہیں ہے، تاتینا. تاتینا آپ آتے ہمارے بعد، ومن بعد اور اس کے بعد، ما جئتنا جب آپ آئے، ہمارے پاس آئے نہ ہمارے. کالا کہا عسا ان قریب ربکم تمہارا رب، این یہلکا وہ ہلاک کر دے گا، عدوکم تمہارے عدو تمہارے دشمن کو، وا اور یستخلفکم اور بنا دے گا تمہیں، یستخلفکم خلیفہ، فی الارض زمین میں، فینظرا پھر دیکھے کیفا کیسے، تعلمون تم عمل کرتے. جزاک اللہ وَلَقَدْ سسٹر. جی اچھا آپ نے صدق صحیح اللہ پڑھا. العظیم. ایک چیز مجھے جی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے جو جہاں پہ یہ توئی کی آیت ہے نا، ما جئتنا، تو یہ جو جی ما جئتنا ہے نا، یہ ما مطلب نہیں کے لیے نہیں ہے یہاں پر. ما جئتنا یعنی کہ آپ آئے ہم میں، یعنی کہ بیسیکلی یہ آپ جو کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ما جئتنا کہ جو آپ آئے ہم میں. جب بھی تو لگ سکتا ہے نا، جب آپ ہاں، آئے ہمارے، جب آپ آئے ہم میں بالکل لگ جب سکتا آپ آئے. جب آپ آئے یا جو آپ لائے ہمارے لیے. ہے. جی ہاں ایسے ہی ہے. اوکے سسٹر نیئر آپ آگے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور تحقیق اخذنا لیا ہم نے آل فرعون سے، بالسنین 7 گناہوں کے، اور وَلَقَدْ اور تحقیق اخذنا پکڑا ہم نے آل فرعون کو، بالسنین سبب ان کے گناہوں کے، ونقص من الثمرات اور نقص میووں کے سے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں. نقص کا کیا فَإِذَا مطلب پس جب نقصانات سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی فائزہ پس جب جاءتہم الحسنۃ، جاءتہم پس جب آئی ان کے پاس حسنۃ نیکی، قالو بولے لنا ہمارے لیے حاضی ہی یہ ہے، وائن اور جب تصیبہم پہنچتی ہے ان کو سیئتیں مصیبت، یطیروا مصیبت جو کہ یطیروا کا کیا یہاں آئے گا، یہ بیسیکلی نحوست کہہ سکتے ہیں نا، بیموسا. نحوست. جی جب پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، سیئاتوں یطیروا برائی، کوئی نحوست، بموسیٰ ساتھ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، ومن معہو اور جو ان کے ساتھ، الا سنو جی یا خبردار، انما بے شک جو طائرہم نحوست ان کی، عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، ولکن اور لیکن اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے. وقالو اور بولے مہما تأتینا، وقالو جو تأتینا لائے ہمارے لیے بھی ساتھ اس کے، من آیت نشانیاں، لتسحرنا تاکہ تو ہم پر جادو کر دے، بہا ساتھ اس کے، فما پس جو نحنو ہم لکا پس نہیں ہے، نحنو ہم لکا آپ پر، بمؤمنین ایمان لانے والے. فرسلنا پس بھیجا ہم نے، علیہم الطوفان ان پر طوفان، والجرادہ ٹڈی کا، والقمل اور جوؤں کا، والضفادع اور مینڈک، والدما اور خون، آیات نشانیاں ہیں، مفصلات کھلی یا تفصیلاً یا بیان کی گئی. فاستکبروا پس تکبر کیا انہوں نے، مکانو اور تھے، قوم مجرم. ولما اور جب واقع ہوا، علیہم الرجز ان کے اوپر عذاب، قالو بولے یا موسیٰ اے موسیٰ، ادعو لنا دعا کر ہمارے لیے، ربکا کہ تیرا رب، بما ساتھ جو عہدہ عہد کیا، اندہ کا آپ کے ساتھ، لائن اگر کشفتہ دور کرتا ہے، ان الرجزہ عنا ہم سے، رجزہ عذاب کو، لنؤمنن ہم ضرور ایمان لائیں گے، لکا آپ پر،
وَلَنُرْسِلَنَّ اور البتہ ہم بھیج دیں گے ماں کا آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو. فلما پس جب کشفنا ہم نے ہٹا دیا یا دور کر دیا انہم الرجز ان سے عذاب الی اجل طرف ایک مدت کے اور ہم وہ بالغوہ اس کو پہنچے تھے اذا جب انہوں نے ینکسون توڑ دیا اس کو، یعنی جب ان سے عذاب کو ہٹا دیا گیا تو انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا. جی ہاں، جزاک اللہ سسٹر، آپ نے اچھا پڑھا. آگے سسٹر رخسانہ آپ پڑھ پلیز. سر میں ایک بات کہوں گی کہ یہ عربک میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ذرا پلیز مہربانی کر کے سب سے کہیے کہ وہ ضرور لفظوں کو غور سے دیکھ کے پڑھا کریں، کیونکہ ہم لوگ سنتے ہیں تو ہم اگر اس کو نہیں نکالتے غلطی کو تو وہ بھی ایک غلط بات ہو جاتی ہے، اور اگر نکالیں غلطی تو وہ سبق انٹرپ ہوتا ہے، مطلب وہ پھر بھول جاتا ہے دوسرا بندہ. بالکل بجائے میری بھی کوشش ہوتی ہے، ایون بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں سارے لوگ اس وقت جس ایج کے اندر ہے نا، ہم سب کی اس وقت نظر کا بھی ایشو ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ لفظ جو ہیں، ایون مجھ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلاسز کی وجہ سے وہ بعض اوقات کوئی چیز جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے یا نظر نہیں آتا. تو اینی وے ہم اللہ تعالیٰ سے ہماری اپنی لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں، کیونکہ پھر اسی وقت جو ٹوکنا ہے وہ پھر سبق بھی بھول جاتا ہے، پرابلم بھی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس لیے یہ مسائل. میں اس چیز پہ بس زیادہ زور اس لیے وہ نہیں دیتا ہوں کیونکہ اصل میں ہمارا جو پرپز ہے وہ تھوڑا سا اس وقت ترجمے کو ہم نے فوکس کیا ہے، اور ہم پی ڈی ایف آلریڈی گروپس میں پہلے آ جاتی ہیں، تو اس سے لوگ جو ہیں وہ پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں. تو لائیو کلاس میں اکثر جو غلطی بعض وقت ہوتی ہے میرے خیال میں وہ گلاسز یا نظر کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آمین. جی سسٹر رخسانہ پڑھیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں، فی الیم دریا میں، بانہم بسبب اس کے انہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، وکانوا اور وہ تھے انہا اس سے غافلین غفلت میں. واورثنا القوم الذین واورثنا اور ہم نے وارث بنا دیا القوم اس قوم کو، الذین جو کانوا تھے، یستضعفون جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض زمین کے مشرقوں میں، ومغاربہ اور اس کے مغرب میں، اللاتی جو بارکنا جس میں، بارکنا ہم نے برکت رکھی، فیہا اس میں، وتمت اور پورے ہو گئی کلمات بات ربک الحسنی رب کی اچھی، علی پر بنی اسرائیل پر، بما اس کے سبب صبروا جو انہوں نے صبر کیا. دمرنا اور ہم نے برباد کر دیا ماں کانا جو تھے، یسنا بناتے فرعون وقومہ اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون اور وہ بلند بالا عمارتیں یا محل. وجاوزنا اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل کو سمندر سے، فآتوا تو وہ آئے یا گزرے، علی قوم ایک قوم پر، یا کفون جو جمی بیٹھی تھی، علی پر اسنام لہم اپنے بتوں پر. قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجل بنا لنا ہمارے لیے، الہن معبود کوئی معبود، کما جیسے، لہم ان کے لیے، آلیہا جیسے ان کے لیے انہوں نے یعنی کہ معبود بنا رکھے ہیں. قولا آپ نے کہا، انکم بے شک تم قوم ہو، تجہلون جاہل، انا بے شک ہؤلاء یہی ہیں، متبرم بے شک یہی تباہ ہونے والے ہیں، جو ہم وہ فیہ اس میں، باطل ہیں، مکانو نہیں، کانو ہیں، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، ماں کانو یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں. قالا کہا اس نے، غیر اللہ کیا میں بناؤں اللہ کے علاوہ، ابغیکم تمہارے لیے، الہم کوئی معبود، واہوا اور وہی ہے، فضلکم جس نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں مبتلا رکھتے تھے، سوء العذاب برے عذاب میں، یقتلون وہ قتل کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. صدق اللہ علیہ. ماشاءاللہ. سسٹر عزیز، آپ نے جو مشارق اور مغرب کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا، تو میں اس پہ ایک اور چیز بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مالک کائنات جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوب ہے، گول ہے، ٹھیک ہے. 1400 سال پہلے جو ہے وہ لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی.
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب گلوب ہوتا ہے گول تو اس کی کوئی ایک سمت تو ہوتی نہیں ہے، چاروں سے مطلب ایک راؤنڈ بال ہے جیسے کہ، تو اس میں مختلف لوگ یا مختلف علاقے جو ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مشارق اور مغارب کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے کہ مشرق اور مغرب کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کی کوئی ایگزیکٹ کوئی ایک سمت تو ہے نہیں، اور پورے بال میں ہر طرف سے کہیں پر یعنی کہ مشرق جو ہے، جیسے ہم اگر کسی بھی ایک پلیس پہ چلے جائیں گے وہاں کا مشرق کچھ اور ہوگا، اور کسی دوسرے پلیس پہ چلے جائیں گے تو وہاں کا مشرق بعض جگہ پہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی آ جائے گا. تو خیر ایک یہ میں نے ویسی بات اس میں شیئر کر لی. اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا آپ تمام لوگوں سے کہ اس میں اگر آپ لوگ جو ہے وہ اپنا آج کا جو سبق تھا، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مختلف قسم کے آزمائش اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، تو ہم نے اس میں کیا سیکھا، ہمارے لیے کوئی سیکھنے کی خاص بات ہے وہ آپ اگر شیئر کرنا چاہیں، اور دوسری ہماری اس کلاس کے حوالے سے بھی آپ کوئی رائے دینا چاہیں کہ ہم اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں لوگوں تک، تاکہ اس میں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں ڈیولپ ہو. اپنے طور پہ تو میری پوری کوشش ہوتی ہے. سر یہ جو آپ کی ویڈیو آپ بتا رہے تھے نا کہ گھنٹے سے زیادہ کی ہو جاتی ہے، اگر آپ اس میں تفسیر والے حصے کو الگ کر دیں اور جو سبق ہم سنا رہے ہیں اس کو الگ کر دیں تو لوگوں کی دلچسپی ہمارے سبق سے زیادہ تفسیر میں ہوگی. اگر اس کو آپ الگ کر دیتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ سننے والے زیادہ ہو جائیں گے. اچھا ویسے آپ لوگ کو یاد ہو میں نے آلریڈی ایسا کیا اس میں آپ کو میری ایک دو پلے لسٹ ہے جس میں درس قرآن کی پلے لسٹ ہے. اب وہاں پہ بیسکلی ابھی ہم لوگ جو ہے سورہ بقرہ کا جو اینڈ جو میری آسان قرآن والی جو پلے لسٹ چل رہی تھی وہ اس کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کر کے ساتھ ساتھ مطلب درس خالی تفسیر الگ کر کے ڈالتا ہوں. اور وہاں پہ میرا کیونکہ وہ پچھلے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے ایک سورہ فاتحہ سے اس کو شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پلان میرا یہی ہے، لیکن بیچ میں ایڈیٹنگ کی وجہ سے ٹائمنگ وغیرہ نہیں ملتی. اور اگر میں ابھی یہاں سے میرے لیے آسان ہے کہ میں ایک ویڈیو کو بیچ میں سے کٹ لگا کے خالی تفسیر والا ایریا جو ہے یہ میں الگ سے ویڈیو بنا کے ڈال دوں. آپ کا مشورہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے پھر یہ ہے کہ جو پیچھے والی تمام ویڈیوز ایکسکیوز ہیں می سر، جی لیکن اگر دیکھیں آپ سبق سے تفسیر الگ کرتے ہیں تو اس میں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا. دوسرا یہ کہ سیاق و سباق بھی ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ میں جو آیات ہیں ان کی تفسیر بھی شامل ہوتی ہے، تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے میرے نہیں، خیال وہ میں. سسٹر یہ بات کہہ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے آپ کے اسٹوڈنٹس کا جو سنانے والا پورشن ہے نا، تو وہ ایک بات صحیح ہے کہ ہم اچھا میرے اچھا آلریڈی میری ایک پلے لسٹ جو ہے وہ دیکھیں زوم کلاس کی تو ایک پلے لسٹ موجود ہے، اس کے بعد ایک اچھا پلے اچھا لسٹ ہے تفسیر والی یعنی کہ جو درس قرآن کے نام سے ہے. تو وہ اچھا کیونکہ ہم اس پہ ابھی صرف سورہ بقرہ تک میں نے تفسیر جو ہے وہ ڈال دیا، اس سے آگے کا پلان جو تھا کیونکہ وہ اچھا آسان قرآن والی جو ویڈیوز ہیں اس میں 4 سیگمنٹس ہیں، اس میں ایڈیٹنگ اور ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رفتار کافی جو ہے وہ سلو ہے. تو میں اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈتا ہوں کہ ہماری زوم کی پوری ایک کلاس جو ہے 100% یہ ایک ایز اٹ از اپلوڈ ہو، اور اس میں سے میں کٹ کر کے کوئی جو پورشن ہے اس کا یا میں پیچھے سے اس کی اسپیڈ کو تیز کرتا ہوں تاکہ لوگوں کا ایک چھوٹی ویڈیو میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. آلریڈی جی کوئی اور اگر بات ہے تو شیئر کر لیں پھر ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. جی سرفراز بھائی آپ آگے ہیں تو آپ نے اگر کوئی بات شیئر کرنی ہو تو. بس آپ کی بات وہ آخر میں جو آپ نے کہی نا، السلام علیکم، سوری میں اصل میں کچھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بلکہ مجھے ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ میری مدر کے لیے بھی ذرا دعا کریں سب، کیونکہ وہ کافی پرابلم آج کل ہوئی بھی ہے، ان کے مسئلے عطا ذرا فرمائیں. بڑھ گئے، ایج کیونکہ ذرا زیادہ ہے ان کی، تو وہ چیزیں تھوڑی سی پتہ ہی ہے کہ ایلڈر ایج میں جو ہے پرابلم ہو جاتی ہیں، تو اسی قسم کی پرابلمس چل رہی ہیں ذرا. تو یہ ہے کہ اس میں چھوٹی جو ویڈیو والی بات آپ نے کہی نا، کیونکہ آج کل ویسے اگر دیکھا جائے تو لوگ چھوٹی ویڈیو کو ہی، وہ جو اتنی بڑی ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہی بند کر دیتے ہیں، رن نہیں کرتے. ہاں جیسے ہم جیسے لوگ جو کہ ظاہر کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی کلاس رہ جاتی ہے تو اس کو، جیسے میں آفس جا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں لگا لیتا ہوں تو سنتا ہوا چلا جاتا ہوں، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن ویسے جو ویئرس ہوتے ہیں نا وہ لوگ ہیں نا اتنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے. یہ صحیح. ہمارا کئی دفعہ میں کئی اور لوگوں سے بھی بات کر چکا ہوں، ڈاکٹر ریحان یوسفی سے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں، کیونکہ ان کی بہت سی ویڈیو زیادہ تر کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو میں کئی دفعہ ان سے کہتا رہتا ہوں کہ چھوٹی کرے، لوگ نہیں صحیح. دیکھتے، نہیں سنتے لوگ. اب ہے نا وہ بالکل شارٹس کا زمانہ ہے، لوگ بس تھوڑا تھوڑا سا کرتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اگر میسیج، اگر جیسے کوئی چیز ہے جیسے ہم جیسے آیتیں پڑھتے ہیں نا مختلف، تو اس میں جہاں پہ کوئی جو ایسی میسیجنگ ہوتی ہے جو کہ ہمیں اچھی چیز ہے، یہ ہے کہ نا ہمیں میسیج جو ہے قرآن کا ہے وہ پہنچے لوگوں کو. یہ ٹھیک ہے کیا صحیح. ہم جیسے تھوڑے بہت اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں کہ بھائی عربی سے بھی ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل کام تو اصل میں اللہ کا میسیج جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور ظاہر ہے اسٹینڈ کہ کرنا ہے. وہ اسی طرح سے نہ پہنچ سکتا ہے کہ لوگ اس کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ٹائم دے کے سن لیں. کیا بات کہی جا رہی ہے یہاں؟ میں کوشش کرتا ہوں اس پورشن کی اس پلے لسٹ کی رفتار کو تیز کروں، یا پھر یہ کہ میں ایک الگ سے پلے لسٹ بنا لیتا ہوں فی الحال کہ جو یہاں سے ہماری ویڈیوز ہیں وہ وہاں پہ جانا شروع، اس کی ایک تو ڈیسائیڈ کرتا ہوں. سر بالکل ٹھیک ہو گیا. السلام ہاں علیکم سلمان بھائی، فرحانہ بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سلمان بھائی میرا یہ آپ سے میں اپنا رائے دے سکتی ہوں، سکتا میں غلطی ہوں. تو آپ نا یہاں پر
ये बात ना रखें कि सब लेसन सुनाए ज़बानी। नहीं आप नहीं उनको हमने तो कहें कभी नहीं रखी। नहीं नहीं हमने कभी रखी नहीं, ये तो वॉलंटियर हैं जो हैंड रेज करते हैं, मैं सिर्फ उनसे सुनता हूँ, बाकी मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया आप कभी। मेरी बात सुनिए, मैं आपको जी बात नहीं कंप्लीट हुई। वो ऐसा है कि अब जैसे मैं हूं ना, तो मैं अब एज हो गई है, लेसन याद भी करते हैं लेकिन भूल भी जाता है। और चूंकि कुरान सामने पड़ा होता है तो अमानत में ख्यानत नहीं कर सकते कि हम ये भी नहीं कह सकते कि भी मैंने जबानी सुनाया आपको। तो आप अगर इस चीज की हमें फ्री कर देना है कि भाई ठीक है आप देख के सुनाए, मकसद आप ये रखें कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे और लोग इसमें आए और सुनाए। अब देखिए मैं पीछे इसलिए हुई हूँ कि मैंने, अगर मेरे सामने कुरान खुला हुआ है और मैं कहीं भूल गई हूँ और मैं कोई नजर देखूंगी उसको, तो मुझे मुझे होगा कि मैं अपने अल्लाह से ख्यानत कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर सकती। तो आप ना इसको कर दें फ्री है कि भाई आप देख के सुनाए और सुनाए। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग आएंगे वो सिर्फ इस मैसेज के लिए कि हम कुरान कम से कम सुन तो लेना। मैं आपको बताऊं मेरा भी यही चीज है, मैं लोगों को यही बात कहती हूँ कि कुरान के हाफिज होते हैं और उन्होंने कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा होता। और मैं ये कहती हूँ कि आपने अगर अल्लाह का पैगाम ही नहीं सुना तो कम से कम वही आयतें सुन लो जिसमें अल्लाह ताला बार बार पुकार पुकार के कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। दूसरी बात ये है कि जो हम कुरान जो पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसमें जब हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना तो उसमें नो डाउट हमारी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हम जब लफ्ज को तोड़ते हैं तो उसमें उसकी अदायगी में जे जबर पेश में आगे पीछे हो जाती है चीज। तो ये बाजी ने जो बात कही है ना उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि क्योंकि वो फिर हम चूंकि जैसे अब मैंने तो आपको बताया कि मैंने तजवीज सीख लिया, कुरान पढ़ना सीख लिया है, तो मैं ना वो ना मैं रोक सकती हूँ ना मैं कह सकती हूँ। और इसमें ये करें कि हम ना अपने तौर पर, आप बेशक इसकी रिकॉर्डिंग ना करें, हम अपने तौर पर, आपने जैसे कारी साहब को भी बुलाया था, उन्होंने हमें तजवीज भी सिखाई है, कवायद भी सिखाए हैं, तो हम अपने तौर पर इसको रूल्स के साथ थोड़ा सा कुरान का ना तजवीज ठीक कर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको मैंने बताया था ना कि ये लहन जली जो है ना, जब से मैंने ये पढ़ा है तो मैं सबको ये बात कहती हूँ कि हम लहन होता गलती और लहन जली और लहन कभी दो गलतियां, एक गुनाह कबीरा में आ रही है, एक जो है वो मुर्तकिब में आ रही है। तो लहन जो गुनाह कबीरा है ना उससे हमें बचना है, और उसमें बहुत आसान है। तीन किस्म की गलतियां हम करते हैं, जे जबर पेश को लंबा कर दिया, जो मद्दा है उनको छोटा कर दिया, और तशदीद है उसको दाद नहीं किया। तो ये छोटी छोटी नहीं गलतियां जो हम करते हैं। मैं आपकी बात तो को हम ना, अंडरस्टैंड कर, बस इसमें अब आपका जो आंसर दे देता हूँ क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा है। आपको एक चीज़ तो पहला आपने पॉइंट ये किया कि यहाँ पे मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई वो नहीं है कि मैं किसी को कंपलसरी नहीं है सुनाना। अच्छा, अब जो लोग सुना रहे हैं, अब एक ये है कि देखें एक हमारा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अब आपके सामने अगर उसका उर्दू तर्जुमा फॉर एग्जांपल मौजूद होगा तो आपका वो जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि उस लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ हमें यहाँ पे देखें हम लोग बैठे हैं, अगर आप ये कर सकती हैं कि आप मुझे मैसेज करने के लिए आज मैंने यहाँ से यहाँ तक तैयार किया, आपने मुझसे ये सबक सुनना है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि उसमें अगर आपका शौक है कि जी मैं क्लास में पार्टिसिपेट भी करूँ और मैं पहले से वो वाला पोर्शन सुना दूँ जो मैंने याद करना है, तो आप मुझे एक मैसेज कर दिया करें जी मुझे स्टार्ट में या वाली आयात जो है वो मुझसे आपने सुन लेनी है या बाद में, तो मैं उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। लेकिन ये कि अगर मैं आपको ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल आप अपने सामने तर्जुमा खोल लें और खोलकर साथ उसको पढ़ के सुना दें, तो उससे ना वो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि ये मैं एज ए टीचर आपको आंसर दे रहा हूँ। बाकी है कि अगर किसी को नहीं आता, तो मैंने आज तक आप देखें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट इस वक्त भी मौजूद हैं, मैंने अब उनको कभी भी नहीं नाम लेकर नहीं कहा कि जी आप सुनाएं। जो लोग सिर्फ हैंड रेस करते हैं मैं उनसे सुनता हूँ, और बहुत सारे लोग खाली सुनने के लिए भी बाज़ औक़ात क्लास को ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आपने जो जी तजवीद वाली आपने बात की, तो मैं तजवीद पे आपको पता ही है कि उसके लिए एक प्रॉपर जो तजवीद की गलतियां भी निकाले उस पर्सनैलिटी का होना भी ज़रूरी है। तो मैंने मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की थी, हमने पूरा कोर्स प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल के ऊपर, वो सारे रूल्स मौजूद हैं, जिसने सुनना है वो वहाँ से सुन ले। अब उसको सुनाने के लिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे गलतियाँ, क्योंकि मैं खुद तजवीद का उस्ताद नहीं हूँ तो मैं वो गलतियाँ मैं नहीं निकाल सकता, तो उसका हल यही है कि या तो आप किसी और ऐसी आलमा से या जो मतलब कारी हैं या हाफिज हैं जो आपके इर्द गिर्द फिर करीब मौजूद हैं उनको आप सुना फिर दिया एक करें। पास भी आपने हैंड रेस किया हुआ कोई बात अगर शेयर करनी है तो कर लें, फिर हम क्लास क्लोज करेंगे। बस मैं ये चाहूँगा कि देखें कि आप लोग, मैंने तो खैर काफ़ी जगह लोगों को मेरी मुलाकात रहती है क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है, तो मुख्तलिफ जो कौमें होती हैं ना, वो बहुत से लोग जो है ना, आप कितना भी उनको सिखा लें वो तलफ़ुज़ अदा ही नहीं कर सकते। मतलब ये कि जो अरबी है ना, वो उसके अंदर बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं, गैन हो गए, काफ हो गए, तो वो इस किस्म के अल्फाज को वो हलक से निकालना और ज़बान को जो ये तजवीद में कहा जाता है इस तरह करो इस तरह करो, तो वो उस तरह से नहीं पढ़ सकते। आप उनको चाहे मारें, जंजीर में बंद करके उनको जो भी करें आप, लेकिन वो क्योंकि पैदाइशी तौर पे मैक्सिकन हो गए, फ्रेंच हो गए, पुर्तगीज हो गए, ठीक है, इसी तरह से इंडोनेशियन या मलेशियन जो होते हैं या चाइनीज होते हैं, उनके एक्सेंट ही डिफरेंट होते हैं।
تو اللہ تعالیٰ اگر اس طرح سے اگر گناہ کبیرہ ہے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. آپ کسی ٹائم اوپر ہو گیا, 18 منٹ ہو گئے اوپر, تو کلوز کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ فرائیڈے کو اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں, کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے, اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.